اب اس کے ساتھ وہ چیز جو ہے، کام جو فنکشن جو ذمہ داری وہ بھی پوری کرے. یعنی جیسے ڈیجیٹل دنیا ہے نا، اس کو آپ خالی دیکھا کریں، تو اس طرح کی دنیا ہوتی ہے. مگر خدا کی دنیا ڈیجیٹل نہیں ہے، خدا کی دنیا ورچوئل نہیں ہے، خدا کی دنیا پریکٹیکل. خدا نے ہمیں اس کے اندر پریکٹیکلی حصہ بنایا ہے اس کا، کہ ایک زینہ ہے تیرے آگے جس پر تو چڑھ کر اوپر جا اور اپنے مقصد کو حاصل کر. اور بس یہ آخری شعر یہ اور لے لیں، یہ بڑا زبردست شعر ایک اور کہہ رہے فرما سائی شکر نعمت قدرت بود جبر تو انکار آن نعمت بود. اب بات صحیح کی ہو رہی ہے نا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ جو صحیح ہے نا یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس کی قدرت کی، یہ جو اس کی دی ہوئی قدرت ہے اس قدرت کی نعمت کا شکر ہے. اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، آپ صحیح نہیں کر رہے، آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، آپ ہاتھ پیر ہی نہیں چلا رہے، تو یہ قدرت جو اس نے دی ہے تو بیکار چلی گئی، اس کا تو شکر ادا ہی نہیں ہوا اور آپ نے اس کی ناقدری کر دی ہے. تو اس لیے جو صحیح ہوتی ہے یہ اصل میں شکر ہوتی ہے. جب آدمی صحیح کرتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. یہ جو زبان سے شکر ادا ہوتا ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ کہہ دیا بس، تو یہ ایک زبانی جمع خرچ ہے. اس کا ثواب ضرور ہے، مگر اس شکر کو کامل کرے گی آپ کی صحیح. اب اس کے ساتھ وہ چیز جو ہے، کام جو فنکشن جو ذمہ داری وہ بھی پوری کرے، پھر آپ الحمدللہ کہیں بے شک. تو اس لیے انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر صرف زبان سے ادا نہ کرے. اگر زبانی شکر ادا کروانا ہوتا اس نے تو ایسی عملی پریکٹیکل چیزیں ہمیں نہ دیتا کہ جن سے کام کرنے کے اشارے مل رہے ہیں اور جن سے کام لینا ہے، بلکہ وہ کچھ اور بناتا دنیا کو جس میں بیٹھ کے ہم خالی تسبیح پڑھتے. نہیں، یعنی جیسے ڈیجیٹل دنیا ہے نا، اس کو آپ خالی دیکھا کریں، تو اس طرح کی دنیا ہوتی پھر. مگر خدا کی دنیا ڈیجیٹل نہیں ہے، خدا کی دنیا ورچوئل نہیں ہے، خدا کی دنیا پریکٹیکل ہے. خدا کی دنیا اور ہم اس کے اندر ایک پریکٹیکل حالت میں ہیں، فزیکل حالت میں، پریکٹیکل حالت میں. تو اب شکر تو ادا اس وقت کرے نا آدمی جب کسی کو جیسے ورچوئل ورلڈ کو دیکھ رہا ہے، کسی ڈیجیٹل ورلڈ کو دیکھ رہا ہے، وہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے تو بھائی بہت اچھی چیز دیکھی الحمدللہ. مکہ مدینہ دیکھا بھائی الحمدللہ، بھائی ہم نے بڑے نیک لوگ دیکھے الحمدللہ، بڑی اچھی نیکی کی بات دیکھی الحمدللہ. چلیے یہ تو ہو گئی یہ دنیا، اس کے لیے تو الحمدللہ کافی ہے کیونکہ کرنا ہی کچھ نہیں ہے، اس میں کون سا گھسنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا دی ہے اس کے اندر ہمیں ڈال کے رکھا ہے. خدا نے ہمیں اس کے اندر پریکٹیکلی حصہ بنایا ہے اس کا. تو اب اس کے اندر بھی آدمی ویسے ہی جیسے اسکرین پہ بیٹھ کے الحمدللہ الحمدللہ کر رہا ہے، تو یہ ایسے کام نہیں چلے گا. وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ انوالو ہو، ہاتھ ہے تو چلاؤ یہ اس کا شکر ہے، اور اسی طرح پیر ہے تو چلاؤ یہ اس کا شکر ہے، اور روزی ہے تو کماؤ یہ اس کا شکر ہے. اور آگے دیکھیے دوسرا مصرع بھی بڑا زبردست ہے، جبر تو انکار آن نعمت بود. یہ جو تو نے اپنے آپ کو مجبور سمجھا ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں سے کر سکتا، میں تو تقدیر کا انتظار کر رہا ہوں اور جو کچھ ہونا ہے تقدیر میں ہونا ہے، میں نے تھوڑی کچھ کرنا ہے، ہم تو مجبور ہیں اور سب لکھا ہوا ہے جو ہو رہا ہے. یہ جو تو نے اپنے آپ کو جبر کے ساتھ مجبور کر لیا، جبر تو انکار آن نعمت بود، یہ تو اس نعمت کا انکار کر رہا ہے. یہ جبر نہیں ہے، یہ انکار ہے. یعنی تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی ٹول نہیں ملا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی زینہ نہیں. زینے کی بات آئی تھی نا پیچھے کہ ایک زینہ ہے تیرے آگے جس پر تو چڑھ کر اوپر جا اور اپنے مقصد کو حاصل کر. تو اب انکار کر رہا ہے کہ کوئی زینہ نہیں. تو یہ انکار کرنا یہ کوئی دانائی ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ صحیح کرنا یہ شکر نعمت ہے، اور مجبور اپنے آپ کو سمجھنا یہ انکار نعمت ہے. یہ انکار نعمت ہے، کفر نعمت جس کو کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، چلیے یہیں تک آج چھوڑتے ہیں. اب آگے اور بڑا زبردست مضمون آ رہا ہے شکر اور کفر کے حوالے سے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس پر پھر لے لیں گے. رابط